بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع فقدان الشبهة. والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة. علم بدیہی اور ضروری حاصل ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اسباب توجہ ہونا چاہیے. توجہ کے اسباب فراہم ہو تو علم بدیہی حاصل ہوگا. اسباب توجہ کتنا بتایا؟ 5. ان میں سے 3 ہم نے پڑھ لیا ہے، آج چوتھا اور 5واں پڑھنا ہے. سب سے پہلے کیا تھا؟ انتباہ، آگاہ اور ہوشیار ہونا. دوسرا سلامت الذہن، انسان کا دماغ درست ہو، صحیح ہو. تیسرا سلامت الحواس، حواس خمسہ سالم ہو تو بدیہیات حاصل ہوں گے. چوتھا فقدان الشبہہ، شبہہ نہیں ہونا چاہیے. اگر شبہہ پیدا ہو جائے تو پھر بدیہی حاصل نہیں ہوگا. اب یہ شبہہ کیا چیز ہے؟ شبہہ یہاں پہ صاحب کتاب نے وضاحت کی. شبہہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ذہن ایک غلط دلیل کو بناتا ہے، ایک غلط اور ایک فاسد دلیل اپنے ذہن میں ترتیب دیتا ہے، اور یہ غلط دلیل بدیہیات میں سے کسی بدیہی کے مد مقابل آتا ہے، اس کے برخلاف ہوتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے اس کی دلیل میں کیا غلطی ہے. دلیل میں موجود غلطی کو کشف کرنے سے وہ عاجز ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دلیل کو مان لیتا ہے اور بدیہی کا انکار کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں شبہہ. شبہہ کا معنی ہے غلط دلیل، غلط فاسد دلیل کو شبہہ کہتے ہیں. تو کسی بدیہی کے حاصل ہونے کے لیے شبہہ نہیں ہونا چاہیے. اب بدیہی کے مقابل میں شبہہ کون سے علوم میں پیدا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر علوم فلسفہ میں، علم فلسفہ میں، علم جدلیات میں حاصل ہوتے ہیں، اور علم کلام میں بھی حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ علم فلسفہ علوم عقلی ہے، سارے دلیل عقلی دلیل آتے ہیں. اور جدل کہتے ہیں مناظرے کا علم، جو مد مقابل سے بحث کرتے ہیں، جدل کہتے ہیں مناظرہ. تو مناظرہ اور فلسفہ میں یہ شبہہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح علم عقائد میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہاں ایک مثال دیا ہے بدیہی کے مقابل میں شبہہ ہونے کے لیے، کہ متکلمین کے لیے شبہہ حاصل ہوا ہے. متکلمین ان علماء کہتے ہیں جو علم کلام میں بحث کرتے ہیں. علم کلام کہتے ہیں علم عقائد کو، اصول دین کے بارے میں بحث کرنے والے علم کو علم کلام کہتے ہیں. عقائد بھی کہتے ہیں، عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہیں، توحید، معاد، امامت، ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے والے علم ہے علم کلام. تو علم کلام کے بحث کرنے والوں کا متکلمین کہتے ہیں. متکلمین تو متکلمین علماء کے لیے شبہہ ہوا ہے. انہوں نے سمجھا ہے وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ ہے. وجود کا معنی ایک چیز کا ہونا، عدم کہتے ہیں نہ ہونا. ہونا نہ ہونا یہ دونوں نقیض ہے، ایک دوسرے کا مد مقابل ہے. تو ایک چیز یا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. مثلا یہ مارکر، یہ قلم ہے نہ ہے، اگر نہ ہو تو نہیں ہے. اب ایک چیز ایسا نہیں ہے کہ ہو بھی ہو نہیں بھی ہو، اس طرح ہوتا ہے کیا؟ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے بھائی ایک چیز ہو بھی ہو نہیں بھی ہو. یا اسی طرح وجود و عدم دونوں کو خالی کرے، یعنی یہ نہیں بھی ہے بھی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں. لیکن متکلمین نے اس طرح انہوں نے وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ کا قائل ہوا ہے. اس واسطے کو انہوں نے حال نام رکھا. تو ایک چیز موجود نہیں ہے اور ہے بھی ہے، نہیں بھی ہے بھی ہے، اور اس کے درمیانی حالت کو حال کہا. حال، حالانکہ یہ بات غلط ہے. حال نامی کوئی چیز نہیں ہے. یا ایک چیز مکمل ہے یا مکمل نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک چیز ہے بھی ہو نہیں بھی ہو، اس طرح تو نہیں ہوگا. اما ان لوگوں نے یہ کہا ہے
کہ ایک چیز کے وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ موجود ہے، اس کو واسطے کو حال نام رکھا. تو یہ بدیہی کا انکار کرنے والے ہیں متکلمین اس شبہے کی وجہ سے. اور صاحبی کتاب نے آخر میں کہا اگر کسی کا دماغ ٹھیک ہو، صحیح ہو، اس کی ذہن درست ہو، تو وہ شبہہ جب پیدا ہوگا تو وہ شبہے کو ٹھکرائے گا، دلیل کو ٹھکرائے گا، بدیہی کو قبول کرے گا. اما اگر کسی نے بدیہی کے مقابل میں شبہے کو مان لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بدیہی کو رد کرنا پڑے گا نا، بدیہی کو انکار کرنا پڑے گا. تو ایک واضح چیز اس کے مقابل میں غلط دلیل آیا تو غلط دلیل کو مان کر بدیہی کا انکار کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ذہن ان کا ٹھیک نہیں ہے، مستقیم تفکیر نہیں ہے، اس کا فکر اور سوچ غلط ہے. تو بدیہی حاصل ہونے کے لیے چوتھا کیا ہے؟ اسباب توجہ میں سے شبہہ نہیں ہونا شرط ہے. شبہہ نہ ہو، فقدان کا معنی فاقد ہونا، شبہہ فاقد ہونا چاہیے. اب یہ 4 ہو گیا اس کی وضاحت. 5واں کیا ہے؟ عملیت غیر عقلیہ. کسی بھی چیز کے نظری ہونے کے لیے عقلی اور سوچ اور فکر کا کام ہونا چاہیے. اگر کسی بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے عقل نہیں چلایا، ذہن دماغ نہیں چلایا، فقط ظاہری اعضاء کے ذریعے سے کام کیا تو وہ علم بدیہی شمار ہوتا ہے. اگر جی آپ نے بڑی زحمت کی ہے، 1 مہینہ کام کیا، 1 سال کام کر کے ایک مطلب کو ثابت کیا ہے، اما اس میں آپ نے دماغ نہیں چلایا بلکہ ظاہری اعضاء سے کام لیا. مثلا تجربہ کیا لیبارٹری میں، اچھا چیک کیا، یا کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہے 1 مہینہ سفر پہ چلا گیا، سفر کی زحمتیں اٹھا لیا، پھر آپ کسی نتیجے تک پہنچا تو وہ علم کیا ہے؟ علم بدیہی شمار ہوگا، علم نظری نہیں ہوگا. علم نظری تب ہوگا جب کسی بات کے سمجھنے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہو، فکر اور دماغ کی ضرورت ہو تو نظری ہوگا. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ عقل و نظر و فکر کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ لائبریری میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، 1 منٹ سوچا، سوچ کر ایک مطلب کو سمجھ لیا، تو یہ علم کون سا ہے؟ نظری ہے یا بدیہی ہے؟ نظری ہے نا، کیونکہ سوچ کی ضرورت ہے، فکر اور عقل کی ضرورت ہے، وہ نظری ہے. اما اگر آپ نے سوچا نہیں ہے، فکر و نظر نہیں کیا، فقط ہاتھ سے کام کیا، مثلا لیبارٹری میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہاں تو سوچنے کی تو نہیں ہے بلکہ آپ مثلا ہاتھ سے یہ چیز اس سے ملاتے ہیں، وہ اس سے ملاتے ہیں، تو یہ کئی چیزیں آپس میں ملا کر ایک نتیجہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ علم بدیہی شمار ہوتا ہے. تو علم بدیہی ہونے کے لیے 5واں سبب کیا ہے؟ عملیت غیر عقلیہ. ایسا کام جو عقلی نہ ہو، غیر عقلی کام ہو تو بدیہی شمار ہوگا. اگر کسی مطلب کو سمجھنے کے لیے عقل اور فکر کی ضرورت ہو تو وہ نظری ہے. بس یہ اسباب توجہ یہاں تک ختم ہو گیا خلاصہ. اب اس کے بعد اگلی گفتگو ہے تعریف اور نظر کی، یعنی فکر اور نظر کی تعریف کے بارے میں. چونکہ ابھی ہم نے کہا علم نظری کے لیے کیا چاہیے؟ فکر کی ضرورت ہے. کہا نا فکر اور سوچ کی ضرورت ہے. تو صاحب کتاب آپ کو سمجھاتے ہیں فکر کسے کہتے ہیں، سوچ کسے کہتے ہیں. ہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. تو فکر و سوچ، نظر اور فکر کی تعریف کیا ہے؟ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. یہ مختصر تعریف ہے، یہ اچھی تعریف ہے. اگر آپ اس کو لمبا کرنا چاہیں تو یوں پڑھ سکتے ہیں: عملیت عقلیہ فی المعلومات الحاضرۃ لاجل الوصول الی المطلوب. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی فکر کی تعریف ہے، اما وہ تعریف لمبی ہے. یہ ابھی جو ہم نے تعریف لکھوایا آپ کو بورڈ پر، وہ چھوٹی تعریف ہے، بہت اچھی تعریف ہے، مختصر ہے. وہ ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. معلومات اور مجہولات کے درمیان عقل کا چلنا یا حرکت کرنا، عقل کا باغ ڈور، ادھر ادھر چلنا فکر کہلاتے ہیں. معلومات اور مجہول کے درمیان عقل کا چکر لگانا، حرکت کا معنی ہے چکر لگانا، ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر آنا، چکر کہتے ہیں نا، چکر کاٹنا یا باغ ڈور کرنا.
تو فکر اور سوچ کا معنی کیا ہے؟ معلوم اور مجہولات کے درمیان عقل کا چکر لگانا فکر کہلاتے ہیں۔ تو عقل کس طرح چکر لگاتی ہے؟ اس کے 5 مراحل ہے، 5 مراحل گزرنے کے بعد انسان نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے مواجہۃ المشکل، انسان کسی مجہول سے روبرو ہونا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فکر کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مواجہۃ المشکل، کسی مجہول سے، مشکل سے مراد مجہول شے سے روبرو ہونا، یعنی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آنا، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، سوال ہی نہ ہو، مجہول ہی نہ ہو، تو وہ سوچنے کی طرف تو نہیں جائے گا نا۔ سوچ تب آئے گا جب اس کے سامنے کوئی سوال رکھے، کوئی مشکل روبرو ہو، مشکل کا سامنا ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ پہلا مرحلہ کیا ہے فکر کا؟ مشکل سے روبرو ہونا یا مشکل کا سامنا کرنا۔ امتحان میں آپ کے سامنے پیپر رکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں نا لکھنے کے لیے، اگر کوئی سوال ہی نہ ہو تو کیوں سوچے گا؟ اچھا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ معرفت النوع المشکل، مشکل کی حقیقت اور نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک سوال آپ کے سامنے آیا، اس کا جواب آپ کو پتہ نہیں ہے، مجہول ہے، تو دوسرے مرحلے میں کیا کرنا چاہے؟ پتہ چلنا چاہے یہ مشکل کس علم سے تعلق رکھتا ہے۔ آیا یہ علم نحو کا سوال ہے، یا علم صرف کا ہے، یا علم فقہ کا ہے، منطق کا ہے، فلسفہ کا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ آپ آگے نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اصلاً سوال کا ہی پتہ نہیں چلے بھائی یہ سوال کس علم سے تعلق رکھتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں معرفت النوع المشکل، مشکل کی حقیقت اور نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونۃ عنده۔ پھر عقل اس مشکل کے نوعیت کو سمجھنے کے بعد عقل حرکت کرے گی، عقل چل پڑے گی مشکل سے اپنے پاس موجود معلومات کی طرف، یعنی عقل دوبارہ پلٹ کے اپنے معلومات کی طرف رجوع کرے گا۔ اچھا، یہ تیسری حرکت ہو گئی۔ چوتھی حرکت ہے حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات۔ پھر چوتھے مرحلے میں کیا کرے گا؟ عقل اپنے پاس جو معلومات ہے نا اس میں چکر لگائے گی، اور ان معلومات میں سے ان معلومات کو اکٹھا کرے گی جو مجہول کو حل کرنے کے لیے مناسب معلومات ہے، ان کو جمع کرنا شروع کرے گی عقل۔ چوتھا مرحلہ یہ ہو گیا۔ پانچواں آخری حرکت ہے حرکت العقل من المعلوم الى المجہول یا مطلوب، مجہول کا ہو یا مطلوب کا ہو ایک ہی چیز ہے۔ جب انسان اپنے پاس معلومات میں چکر لگا کے معلومات اکٹھا کر کے پھر دوبارہ مجہول کے حل کرنے کی طرف واپس آئے گی، یہ آخری حرکت ہے عقل کی۔ پھر یہاں سے انسان اس مسئلے کو حل کر پائے گا۔ تو یہ 5 مراحل ہے، ان میں سے پہلا دوسرا خود فکر نہیں ہے بلکہ وہ مقدمہ ہے، فکر کے تمہید ہے۔ مواجہۃ المشکل اور معرفت نوع المشکل، یہ فکر نہیں، ہاں یہ فکر سے پہلے ہونا چاہیے، یعنی یہ مقدمہ ہے، تمہید ہے۔ اما باقی آخری جو 3 حرکت ہے نا یہ خود فکر ہے۔ حرکت العقل من المشکل الى المعلومات، یہ دوسرا حرکت العقل بین المعلومات، تیسرا حرکت العقل من المعلوم الى المجہول، یہ 5ویں۔ تو یہ آخری 3 حرکتیں فکر کہلاتے ہیں۔ فکر و سوچ یہی ہے، فکر و سوچ اس طرح ہے، اس کے 5 مراحل۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے تو میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ مثلا بطور مثال کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے لائبریری میں کوئی کتاب مانگتا ہے، آپ فرض کرو لائبریری مین ہے، لائبریری کا ذمہ دار ہے کتاب خانے کا، تو بندہ کوئی باہر سے آ کے آپ سے کہہ رہے بھائی مجھے فلان کتاب چاہیے، تو یہ کتاب اس کو ضرورت ہونا یہ مواجہۃ المشکل ہے نا، مشکل سے روبرو ہو گیا، ایک سوال پیش کیا نا اس نے کہ فلان کتاب آپ کے پاس ہے یا نہیں، تو آپ کتاب خانے کا ذمہ دار ہے تو آپ
اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کتاب کو معلوم کرے گا کہ وہ کون سے موضوع سے مربوط کتاب ہے، کیونکہ اکثر لائبریری میں موضوع الگ الگ ہوتے ہیں نا، ہر الماری میں الگ علم کی کتابیں رکھی ہوتی ہے، علم نحو کی کتابیں الگ ہے، فقہ کی کتابیں الگ ہے، تفسیر کی کتابیں الگ ہے۔ تو بندے نے کتاب آپ سے مانگا ہے، تو اس کے بعد کیا معلوم کرنا ضروری ہے؟ یہ پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کتاب کس علم سے تعلق رکھتا ہے یا کس موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ معرفت النوع المشکل ہے، مثال دے رہا ہوں یہ 5 مراحل سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے ذمہ دار کیا کرے گا؟ لائبریری کے اندر جائے گا، اندر ابھی دروازے سے کتاب مانگا ہے تو وہ اندر جائے گا، پھر چوتھے مرحلے میں وہ چکر لگائے گا کتاب خانے کے پہلے سرے سے آخر تک، الماریوں میں چیک کرے گا، دیکھے گا بھائی یہ کتاب کہاں ملے گی، وہ ہر الماری میں دیکھ لے گا۔ یہ اپنے پاس معلومات میں چکر لگانے کی مثال ہے۔ اس کے بعد لائبریری میں کتاب مل گئی تو وہ کتاب اٹھا کے دروازے پر آئے گا، اس بندے کے پاس واپس آئے گا، تو کتاب مل گئی نا، کتاب مل گئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ ہر مشکل سے روبرو ہوتے وقت یہی صورتحال ہوتا ہے، انسان کی دماغ میں یہ سارے چکر آتے ہیں۔ زیادہ چکر آئے تو گر جائے گا، چکر آنے سے مراد گرنے والا چکر مراد نہیں ہے، یعنی انسان کے عقل حرکت میں رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ لیکن آگے صاحب کتاب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان خود کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ سارے حرکتیں ہو رہی ہے، یعنی انسان کا دماغ جو ہے 1000 کمپیوٹر سے زیادہ تیز چلنے والا ہے۔ اللہ نے ایسا سافٹ ویئر بنایا انسان کے دماغ میں، کہتے ہیں کہ اتنا تیز چلتا ہے خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دماغ میں 5 مراحل گزر گئے ہیں، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کچھ افراد ایسے ہیں کہ وہ فوراً جواب دیتے ہیں نا، کوئی سوال کرے تو جو ذہین طالب علم ہے وہ فوراً جواب دیتے ہیں، وہ حالانکہ یہ جواب جو ہے ان 5 مراحل سے گزرنے کے بعد دیا ہے۔ اب وہ اتنے تیزی سے جواب دیا ہے کیونکہ اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، اما کچھ لوگ جو ہے درمیانی ذہن والا ہے وہ تھوڑی دیر سوچ کے جواب دے گا، اور اس سے بھی کم ذہن ہے وہ تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، یعنی وہ اصلاً معرفت نو مشکل کے مسئلے میں پھنس جائے گا یا حرکت العقل بین المعلومات میں پھنس جائے گا۔ تو اگر پھنس جائے تو پھر جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو جواب وہ دو لوگ دے سکتے ہیں جو ان 5 مراحل سے گزر گیا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ کامیابی کے ساتھ 5 مراحل طے کرے تو پھر وہ جواب تک پہنچ جائے گا، ورنہ مشکل ہے نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ہے عقل اور فکر کے مراحل ہے۔ ابھی ہم عبارت شروع کرتے ہیں، خلاصہ اس سے زیادہ آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے، ٹائم زیادہ آ رہا ہے، دیکھو 17 منٹ پورا خلاصے میں چلا گیا۔ ابھی عبارت پڑھیں گے، دیکھ لو۔ الرابع فقدان الشبہہ، اسباب توجہ میں سے چوتھا شبہہ نہ ہونا بدیہی کے لیے ضروری ہے۔ بدیہی حاصل ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ شبہہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو شبہہ کیا چیز ہے؟ وَالشُّبْهَةُ أَن يُؤَلِّفَ الذِّهْنُ دَلِيلًا فَاسِدًا، شبہے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ذہن کسی غلط دلیل کو بنائے، تالیف کرے، جوڑنا، یؤلف معنی جوڑنا، ذہن غلط دلیل کو جوڑ لے، يُنَاقِضُ بَدِیہَةً مِنَ الْبَدِیہِیَّاتِ، وہ بدیہیات میں سے کسی بدیہی کے نقیض ہے، اس کا برعکس ہے۔ وَيَغْفُلُ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ، اور انسان اس دلیل میں جو غلطی ہے اس سے غافل رہے، اس غلطی کو نہ پہچان سکے۔ فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِیہَةِ، پس وہ انسان اس بدیہی کے بارے میں شک کرے گا، او یعتقد بعدمها، یا اس بدیہی کے نہ ہونے کا عقیدہ رکھے گا، یعنی بدیہی کو انکار کرے گا، سرے سے انکار کرے گا، اس کو شبہہ کہتے ہیں، غلط دلیل کو شبہہ کہتے ہیں۔ وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا فِي الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْجَدَلِيَّاتِ، اور یہ شبہات زیادہ تر علوم فلسفی اور علم جدلیات میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال دیتے ہیں شبہہ پیدا ہونے کی مثال یہ ہے، فَإِنَّ مِنَ الْبَدِیہِیَاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ، بے شک عقل کے پاس بدیہیات اور واضح چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان الوجود والعدم نقیضان،
بے شک وجود اور عدم دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہے، نقیض ہے۔ وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ، اور یہ بھی بدیہی اور واضح ہے، دو نقیض جمع بھی نہیں ہو سکتے ہیں، وَلَا يَرْتَفِعَانِ، وہ دونوں ختم بھی نہیں ہوتے ہیں۔ دو نقیض ایک ساتھ ختم نہیں ہوتے، ہاں ایک ضرور رہے گا، یا وجود رہے گا یا عدم رہے گا، دونوں ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں ساتھ بھی نہیں رہتے ہیں، جمع ہونے سے مراد یعنی دونوں ساتھ ہونا بھی منع ہے، دونوں ختم ہونا بھی منع ہے، یہ تو واضح ہے، ہر کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ وَلَكِنْ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ فِي هَذِهِ الْبَدِيهِيَّةِ، لیکن اس بدیہی کے بارے میں بعض علماء متکلمین کے لیے شبہات داخل ہوا ہے، علم کلام کے بارے میں بحث کرنے والے حضرات کے لیے شبہ پیدا ہوا۔ فَحَسِبَ أَنَّ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ لَهُمَا وَاسِطَةٌ، بس بعض متکلمین نے گمان کیا، سوچا ہے وجود و عدم کے درمیان ایک واسطہ ہے، وَسَمَّاهَا الْحَالَ، اس واسطے کو انہوں نے حال نام رکھا۔ حال، ہا کے ساتھ، وہ چھوٹی ہا کے ساتھ حال، تو وہ جہاں کھانا کھاتے ہیں، جشن مناتے، وہ حال ہے نا، حال وہ چھوٹی ہا کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ حال ہے۔ ابھی نیچے ہمارے اس حال کو حال لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، ہا کے ساتھ نہیں ہوتا ہے حال۔ حال اور حال میں فرق ہے، ہا حروف حلقی والا ہا ہے، یہ حال۔ انہوں نے اس واسطے کو کیا نام دیا؟ حال کا نام دیا، حال۔ فَهُمَا يَرْتَفِعَانِ عِنْدَهَا، بس وجود و عدم حال کے نزدیک رفع ہوں گے، دونوں ختم ہوں گے۔ یہ ان کا غلط سوچ ہے، متکلمین کا غلط سوچ یہی ہے۔ وَلَكِنْ مُسْتَقِيمُ التَّفْكِيرِ إِذَا حَدَثَ لَهُ ذَلِكَ، اما جس کا فکر سیدھا ہے، مستقیم التفکیر یعنی جس کے فکر صحیح ہے، اذا حدث له ذلك، جب اس کے لیے شبہ پیدا ہوتا ہے، وعجز عن کشف المغالطہ، اور اس کے اندر جو غلطی ہے اس کو واضح کرنے سے وہ عاجز ہوتا ہے، تو یردھا، وہ شخص اس شبہ کو رد کرے گا، بدیہی کو مان لے گا، شبہ کو رد کرے گا۔ وَيَقُولُ، وہ کہے گا، إِنَّهَا شُبْهَةٌ فِي مُقَابِلِ الْبَدِيهَا، کہ یہ شبہ ہے بدیہی کے مقابل میں۔ بدیہی کے مقابل میں شبہ کہتے ہوئے وہ دلیل کو چھوڑ دے گا۔ اما جن کا فکر صحیح نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بدیہی کو چھوڑ دیتے ہیں، شبہ کو لیتے ہیں۔ کون سا صحیح ہے؟ کون سا طریقہ صحیح ہے؟ شبہ کو لینا چاہے یا بدیہی کو؟ بدیہی کو قبول کرنا چاہے نا، واضح چیز کو نہ ماننا یہ تو غلط بات ہے۔ غلط دلیل کو مان لیا، بدیہی کو رد کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان شبہ کو رد کرے، بدیہی کو مان لے۔ اچھا، یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آخری اسباب توجہ میں سے پانچواں کیا ہے؟ عملیت غیر عقلیہ، بدیہی ہونے کے لیے عملیہ غیر عقلیہ ہونا چاہے، غیر عقلی کام ہو۔ لکثیر من البدیہیات، جیسا کہ یہ غیر عقلی کام بہت سارے بدیہیات کے لیے ضروری ہے۔ مثال دیتے ہیں، عملیہ غیر عقلیہ کی مثال یہ ہے، کل استماع الی کثیرین یمتنع تواطؤهم علی الکذب فی المتواترات، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا سننا، بہت سارے لوگوں کی باتیں سننا، یمتنع تواطؤهم علی الکذب، اور ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق ہونا منع ہوتا ہے، فی المتواترات، خبر تواتر میں۔ خبر اور حدیث جو نقل ہوتے ہیں اس کی دو قسم ہوتے ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد ہوتے ہیں۔ خبر واحد کا مطلب یعنی ایک شخص سے سنتا ہے آپ۔ اگر آپ نے خبر ایک شخص سے سنا تو اس میں جھوٹ ہونے کا بھی احتمال ہے، سچ ہونے کا بھی ہے نا، دونوں احتمال ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی ایک بندے نے کہا آج دھماکہ ہوا فلان جگہ پر، تو دھماکہ ہونا نہ ہونے کے بارے میں برابر احتمال ہوگا، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے۔ اما متواتر اس حدیث یا اس خبر کو کہتے ہیں جو کم از کم 50 لوگوں سے آپ سنتے ہیں، تو آخر میں کیا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے بھائی یہ 50 لوگ کہیں پہ بیٹھ کے میٹنگ تو نہیں کیا جھوٹ بولنے پر، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ مثلا یہی خبر، مثلا دھماکہ والا خبر آپ نے بازار میں کسی بندے سے سنا، پھر دکان پر کسی بندے سے سنا، کسی اور جگہ پر بندے سے سنا، اس طرح آپ نے کم از کم 150 لوگوں سے سن لیا، تو آخر میں آپ کو کیا ہوتا ہے؟
یقین آتا ہے نہیں آتا اس خبر کے سچ ہونے کے بارے میں یقین ہوتا ہے. تو یقین کے نتیجے تک آپ پہنچے ہیں تو کس وجہ سے پہنچے ہیں؟ 50 60 70 80 لوگوں سے سننے کی وجہ سے، اور ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے. مثلا 50 لوگ کہیں پہ بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں بنایا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. مثلا مختلف جگہوں سے جب آپ نے خبر سنا تو یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی یہ سارے لوگ ایک دن جو ہے آپس میں مشورہ کر کے ہم یہ جھوٹ بولیں گے، اس طرح تو نہیں کہہ سکتے. اسی لیے ہمیں یقین آتا ہے اس خبر پر، اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. ہاں، خبر متواتر حجت ہے نا. مثلا یہ حدیث غدیر من کنت مولا فعاذ علی المولا، یہ خبر متواتر ہے. یہ کہتے ہیں سنی اور شیعہ سب راویوں نے نقل کیا، تو اس حدیث کے جھوٹ ہونے کا بالکل احتمال نہیں ہے، سچ ہے. اسی لیے اہل سنت جو ہے اس حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن حدیث کے معنی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مولا سے مراد کیا ہے؟ دوست ہے. اب دیکھو یہ حدیث کا تو انکار نہیں کر سکا کیونکہ خبر متواتر ہے. 100 200 300 لوگوں نے نقل کیا، تو حدیث تو جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے نا، سچ ہے. اما معنی کو وہ چینج کرتے ہیں. اچھا، یہ خبر متواتر میں یہ ہے، تو کئی لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے سننا یہ عقلی کام تو نہیں ہے نا. سننا یہ تو کان کے ذریعے سے سنتا ہے انسان، سوچ اور سمجھنا عقل سے کام تو نہیں لیتا. کل استماع الی کثیرین، بہت سے لوگوں کی باتیں سننا. یمتنع تواترہم علی الکذب، تواترہم ان تمام کا جھوٹ پر اتفاق ہونا منع ہے. فی المتواترات، خبر متواترات میں یہ صورتحال ہے. وقت تجربۃ فی التجربیات، اسی طرح تجربہ کرنے والے، پریکٹیکل کرنے والے علوم میں پریکٹیکل کرنا یہ بھی عملیہ غیر عقلیہ ہے. لیبارٹری میں چیک کرتے ہیں، مثلا یہ میڈیکل کے جو اکثر دوائی ہے نا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پریکٹیکل سے پتہ چلتا ہے نا. لیبارٹری میں دیکھا نہیں دیکھا یونیورسٹی کالجوں میں ایک تو تھیوری پڑھاتے ہیں، تھیوری ہے نظریہ، پھر اس نظریے کے مطابق لیبارٹری میں جا کے چیک کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپریشن کرنے کے لیے پہلے کس کا آپریشن کرتے ہیں؟ مینڈیک کا آپریشن کرتے ہیں نا، مینڈیک. اس کے بعد جو ہے جانوروں کو کاٹ پھوٹ کر کے اس کے پیٹ سے چیزیں نکال کے آپریشن کرتے. اس آخر میں انسان جب ایکسپرٹ جو ہے تجربہ کار ہوتا ہے تو پھر انسان کا پیٹ چیک کرتے ہیں. اگر ڈائریکٹ جو ہے پریکٹیکل کے آپ کو لے جا کے چیک کرے تو پھر مر جائے گا. تو یہ تجربہ ہے، تجربہ یعنی پریکٹیکل کرنا، یہ علوم بدیہی میں شمار ہوتے ہیں. وَكَسَعْيِ الْإِنسَانِ لِمُشَاهَدَةِ بِلَادٍ، اسی طرح انسان کا کئی شہروں کو دیکھنے کے لیے چلنا. سائنس مراد یعنی چلنا، سفر کرنا. ابھی یورپ امریکہ سے سفر کر کے ادھر گلگت بلتستان میں آتے نہیں آتے گھومنے پھرنے کے لیے، تو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، ہمارے پہاڑوں کو، ہمارے دریاؤں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. او استماع صوت فی المحسوسات، یا کسی آواز کو سننے کے لیے سفر کرنا. مثلا آپ جو ہے کسی گلوکار کی آواز سننا پسند کرتے ہیں، تو پرانے زمانے میں تو آج کل کی طرح نیٹ اور فون وغیرہ، ٹی وی وغیرہ نہیں تھی، اس لیے کسی کی آواز سننے کے لیے سفر کر کے اس کے پاس جانا پڑتا تھا، زحمت کر کے وہاں جا کے سنتے تھے اس کی آواز. تو یہ بھی کیا ہے؟ بدیہی ہے. اگرچہ سفر کرنے میں زحمت ہے یا نہیں ہے؟ زحمت ہے نا، سفر میں خرچہ بھی ہے، زحمت بھی ہے، پھر بھی علم بدیہی ہے. وما الی ذالک، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں. عملیہ غیر عقلیہ کی یہ کچھ مثال دیا نا، باقی اور بھی چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. فَإِذَا احْتَاجَ الْإِنسَانُ لِلْعِلْمِ بِشَيْءٍ إِلَىٰ تَجْرِبَةٍ طَوِيلَةٍ، جب انسان کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے لمبے تجربے کا محتاج ہو، مثلا بطور مثال وعناء عملی، اور عملی زحمت کی طرح محتاج ہو، تو فلا يجعله ذلك علما نظريا، تو یہ زحمت اس کو علم نظری قرار نہیں دے گا. یعنی عملی زحمت کی وجہ سے وہ علم نظری شمار نہیں ہوتا ہے. ما دام لا يحتاج الى الفکر والعملیت العقلیہ،
جب تک انسان فکر اور عقلی کام کا محتاج نہ ہو. تو علم ضروری اور نظری ہونے کا معیار انسان کی سوچ ہے، دماغ ہے. جہاں دماغ چلانے کی ضرورت ہو وہ علم نظری ہوگا، اور اگر انسان کے عقل و دماغ کی ضرورت نہ ہو تو وہ علم بدیہی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. بس آج فکر و نظر کی